مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے معیشت کے بارے میں بات کرنی تھی، پر وہ بھی میں ضرور کروں گا، پر سب سے پہلے تو میں اس چیز کی مزاحمت کرتا ہوں کہ جو اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اور ہمارے ساتھیوں کا جو کنٹینرز لگا کے ریڈ زون کو سیل کیا، اس کا کیا میسج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ایک چھوٹا سا گیدرنگ کرنی تھی، ہمارے لیڈران نے آنا تھا، چند ورکرز نے آنا تھا، یہ ملک گیر کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ مظاہرہ ملک گیر نہیں تھا۔ وہاں پہ تو جس وقت عمران خان صاحب ملک گیر مظاہرے کی بات کرتے ہیں اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، پر میرا خیال ہے یہ امپورٹڈ حکومت، ان کو میں نکمہ 13 ان کو کہوں گا، یا نااہل 13 پارٹیوں کا یہ مکسڈ اچار حکومت جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ ہوش و آس کھو بیٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال سے یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے پورے کے پورے ریڈ زون کو بند کر دیا۔ یا پھر یہ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو وہاں پہ ممبرز ہیں وہ اپنی جو انہوں نے غلط فیصلے ایک کے بعد دوسرے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو ان کے دل میں چور ہے، اور وہ چیز ان کا جو اپنا ذہن ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے، ضمیر جو ہے ان کو ملامت کر رہا ہے، اور انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ رستے بلاک کیے ہیں۔ پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرامن پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ پرامن ہوتا ہے، اور یہ بھی پرامن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، معیشت پہ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے جو کل نیب کے قانون قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کرائی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک ایک باب، ایک ایک چیپٹر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہوتا جا رہا ہے، بالکل روشن دن کی طرح، اور اس کا مقصد جو عمران خان صاحب بات کرتے جا رہے تھے کہ جی 1100 ارب روپے کا انہوں نے NRO2 لینا تھا، 1100-1200 ارب روپے کا، وہ سامنے آ گیا، اور اس کے چند میں آپ کے سامنے پروف بھی دوں گا۔ پر اس سے پہلے ہم لوگ اس نیب کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے، ان کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ پر سب سے پہلے افراط زر کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 11.5% تھی، آج 25% تک چلی گئی آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس، اور اشیاء خرد و نوش کی یا ہم لوگ افراد زر دیکھیں تو خواتین و حضرات یہ تقریباً 40% تک پہنچ رہی ہے اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شرح سود، جس کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، اور یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کاروبار کو بریکیں لگ جاتی ہیں، اور جو لگ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا شرح سود، یہ مارچ میں 2022 میں 11% تھا، آج 15.5% تک چلا گیا ہے۔ آپ کی ایکسچینج ریٹ، روپے کی قیمت جو ہے، یہ مارچ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 182 روپے تھا، آج یہ تقریباً اس وقت یہ ٹیمپریریلی کچھ دیر کے لیے نیچے آیا ہے، پر یہ جولائی میں 240 روپے تک گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ روپے کی ویلیو بھی جو ہے وہ تعین ہوتی ہے، وہ بھی اس وقت ریکارڈ ہائی پہ چلا گیا ہے۔ یہ مارچ میں پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ $500 ملین تھا، یہ جون میں خواتین و حضرات 2.6 ارب ڈالر تھا، اور وہ بھی انڈر رپورٹ ہو رہا تھا کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے LNG کے کارگوز ان کو ملے نہیں، تقریباً 4-5 کارگوز ان کو ملے نہیں، وہ مل جاتے تو یہ اصل میں یہ تقریباً $500 ملین اس پہ اور ایڈ ہوتا، اور یہ تقریباً 3.1 ارب ڈالر سے بھی زائد ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسپورٹس جو کہ ایک بہت اہم جز ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مارچ میں یہ 3.2 ارب ڈالر تھا، اور اس حکومت کے دور میں، امپورٹڈ حکومت کے دور میں یہ 2.2 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے، اور مزید نیچے جا رہا ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسچینج ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، پر اس کے باوجود آپ کا پورے ملک میں افراتفری بنی ہوئی ہے، آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، اور اس کی وجہ سے جو بنیادی جو فنڈامنٹل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے روپے کی قیمت میں بتدریج اور کمی بھی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو گروتھ ریٹ تھی، جس کو اس حکومت نے
مفتہ صاحب بار بار کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مفتہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ نے اکنامک سروے کو پریزنٹ کیا بجٹ سے 48 گھنٹے پہلے، تو وہ کارکردگی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی، اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% تھی، آپ کے پاس لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، آپ کے پاس سروسز سیکٹر بڑھ رہے تھے، تو اس چیز کو تو آپ نے اپنایا، آپ نے اس پہ مہر لگائی، اس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ چیز آپ اپنی غلط بیانی چھوڑ دیں مفتہ بھائی اور حقیقت پہ بات کریں۔ آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی 0/0، عوام کا آپ حال دیکھیں، لوگ پس رہے ہیں، بجلی کا بل جس کا 1000 روپے تھا وہ اس وقت 5000 روپے ہو گیا ہے، جس کا 5000 تھا وہ 15 اور 20,000 روپے کے قریب آ گیا ہے اور مزید جا رہا ہے۔ اور مفتہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ انہی کی حکومت، اور اس پہ سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کا روپی کا ڈی ویلیویشن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آر ایف او امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آر ایف او کے ساتھ بجلی بنانی ہم لوگ تقریباً 4% سے بھی کم تک لے آئے تھے، انہوں نے پھر 25% سے بھی یہ زیادہ جا رہے ہیں، بلکہ 30% سے اوپر یہ جا رہے ہیں اس وقت۔ خواتین و حضرات، تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت دنیا میں کم ہو رہی ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت، یہ نکمی تیرا میں کہوں گا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ آر ایف او کا سٹاک جس پہ بجلی نہیں بنانی چاہیے بلکہ آپ کو یا کوئلہ، ان کو کوئلے کے پلانٹس تقریباً 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، گیس ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سپاٹ مارکیٹس میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ فچ ایک ایجنسی تھی اور موڈیز، انہوں نے پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو پہ ریٹ کیا، اس کی وجہ سے بین الاقوامی بینکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ 100% ایل سی مارجن، 100% آپ پیسہ رکھیں تو تب آپ کی ایل سیز کھلیں گی اور آپ ایل این جی امپورٹ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ یہ امپورٹ کرے، تو ان کی یہ خود ان کے پاس جو ریونیو سپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جو ان کے انکم ریونیو آنا تھا وہ پورا نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایل سیز نہیں کھول پا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ کے ریئل ٹرمز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ٹیکس کلیکشن جو تھی مواصلات، وہ ہماری 32% سے بڑھ رہی تھی، اس وقت آپ کی 10%، جولائی کی فگر 10% سے ہے۔ اقتصادیات میں، اکنامک ٹرمز میں آپ اس کو ریئل ٹرم میں دیکھیں کہ در حقیقت یہ کیا ہے، تو یہ منفی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا شرح سود جو ہے وہ 15.5% ہے، اور اس وقت یہ 10% سے گرو کر رہا ہے، تو یہ منفی 5.5% آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو در حقیقت ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے جو روزمرہ کے حکومتی چیزیں ہیں وہ پورا نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے نیب کے بارے میں بات کی ہے، ابھی یہ ایک بہت بڑا تہلکہ انگیز ایک چیز سامنے آپ کے شوکت ترین صاحب نے بھی رکھی ہے، ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی رکھی ہے۔ یہ نکمی حکومت جو ہے، امپورٹڈ حکومت، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ او جی ڈی سی ایل اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے حصے جو ہیں، شیئرز وہ بیچنے جا رہے ہیں۔ ان کی ویلیو تقریباً 4.5 ارب ڈالر ہے، $4.5 ارب ڈالر، $4.5 ارب ڈالر کی چیز یہ 2 ارب ڈالر میں یہ بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ یہ بھی شک رکھی ہے کہ ہم لوگ اس کو سستی بیچیں گے اور بعد میں مہنگی لیں گے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کہاں کا کاروبار ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے ملک کا اثاثہ جس کو سلور ویئر کہتے ہیں وہ آپ سستا بیچیں گے اور بعد میں مہنگا خریدیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نیب کے یہ قوانین ترمیم کر رہے ہیں، اس میں ترامیم لا رہے ہیں کہ کل ان سے اس لوٹ سیل کے بارے میں، اس کرپشن کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ جو حصے جو ہیں آپ کے شیئرز کے، یہ زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کمپنیز نے ڈیویڈنڈز ڈکلیئر کرنے ہیں، ان کی شیئر پرائسز اونچی ہوں گی، زیادہ ہوں گی، اور اس وقت پھر پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کو نقصان ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس میڈیا کے توسط سے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ
پیٹرول اور تیل کی قیمتیں تو دنیا میں نیچے جا رہی ہیں، پر RFO کو یہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 70 دن کا سٹاک جو ہے وہ اٹھایا ہے، امپورٹ کیا ہے۔ تو پھر میرا سوال کہ آپ کا تیل کی قیمتیں دنیا میں نیچے جا رہی ہیں، تو اتنا بڑا اوور ہینگ یا اتنا بڑا ذخیرہ مہنگے دام پہ آپ تیل کا کیوں خرید رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ بجلی ایک مہنگے تیل کے ساتھ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سب سے بڑی نااہلی ہے، اور یہاں سے آپ کو کرپشن کا جس کو کہتے ہیں بدبو وہ آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ IMF نے ان کو پریشر ڈالا ہوا ہے ان پہ کہ ہمارے ان شرائط پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور اس پہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے اکانومی میں تقریباً $4 ارب کی انجیکشن کرنی ہے، یہ پیسہ ڈالنا ہے۔ تو ان کو اور کوئی راستہ مل نہیں رہا، یہ اٹھا کے پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ کم داموں پہ بیچنے کے چکر میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے پاس اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، ہر جگہ پہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اشیاء خوردنوش جو SPI کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر، اس پہ آپ کی روزمرہ کی کچن کی اشیاء خوردنوش آتی ہیں۔ اس پہ آپ کے پاس ہر ایک شخص جو کچن چلاتا ہے، ہماری خواتین، ہمارے مرد، جو بھی لوگ چلاتے ہیں، ان پہ یہ سارے کا سارا پریشر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں تنخواہ دار لوگ جو ہمارے ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں، 8 سے 10 گھنٹے آج بھی ہے، 7,500 میگا واٹ جو ہے وہ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، شہری علاقوں میں ہو رہی ہے، دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے، اور یہ اس کے باوجود کہ یہ مہنگا RFO تیل امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئلے کے پلانٹ 25% پہ چل رہے ہیں، آپ کے پاس گیس پوری ہے نہیں، لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ساکھ آپ کی 0/0 ہے۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حالیہ الیکشن پنجاب میں ہوا تھا، اس پہ اس نکمے 13 یا نااہل 13 کی جو حکومت ہے امپورٹڈ، ان کے کینڈیڈیٹس وائپ آؤٹ ہوئے۔ در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کی 16 سیٹیں تھیں، الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ ایک سیٹ 49 ووٹوں سے ہماری جو ہے رہ گئی تھی، اور وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر بھی ہوا تھا، پر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ الیکشن نکال لے گا پنڈی کی سیٹ پہ، وہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا۔ باوجود اس کے ہم نے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی حکومت پنجاب میں بنا لی ہے، KPK میں بھی ہے، اور اس وقت جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے اسلام آباد کے حدود کا وزیر اعظم رہ گیا ہے، جو کہ ایک میئر کا بھی ٹیریٹری نہیں بنتی۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کا جو پکانے کا تیل ہوتا ہے، آپ کا کوکنگ آئل، اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نیچے گئی تھی، پر اس وقت یہ 3 مہینوں میں 200 روپے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بنسبت۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے خواتین و حضرات، اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کی بدنیتی کہاں کہاں سے نظر آتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر 3 مہینے سے انہوں نے نہیں لگایا۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں، پاکستان کی عوام پوچھتی ہے، پاکستان کی حقیقی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت سے پوچھتی ہے کہ کیوں آپ نہیں لگا رہے ہیں۔ روپے کی قیمت میں دیکھیں، یہ سٹہ بازی کی وجہ سے 240 تک گیا، آج ملک میں 3 ریٹ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نیب کے قوانین آپ چینج کر رہے ہیں، آپ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو یہ امپورٹڈ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سینہ زوری کر کے آپ جو ہے اس کی آپ دلیل دیتے ہیں۔ یہ عوام جو ہے آج وہ پرانے زمانے 20-30 سال کی سیاست پرانی لوگ مطلب اس کو آپ بھول جائیں۔ آج ڈیجیٹل دور ہے، انفارمیشن سسٹمز کا دور ہے، اور لوگ جو ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی، ان کا خوف، کیونکہ وہ آ کے اس امپورٹڈ حکومت، اس نکمی 13 حکومت کی ایک ایک پائی کا وہ حساب ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں ایک بار پھر میں اس امپورٹڈ اور نکمی 13 حکومت کو ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، آپ مظاہرے کا حق ہر ایک پاکستانی کو ہے،
اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کا پروٹیسٹ، اس پہ لکھا ہوا ہے پی ڈی ایم ٹیکس اینٹی پی ٹی آئی پروٹیسٹ ٹو ای سی پی آفس، یہ مظاہرہ ہوا تھا 20 جنوری 2021 کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس پی ڈی ایم کی کہ اس وقت کی اپوزیشن کو مکمل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ وہ آئے تھے، انہوں نے سیکریٹریٹ کے سامنے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ جو امپورٹڈ حکومت کا ایک اہم جز آپ کا جو کامپیں ٹانگنے والے ہیں، جو انہوں نے آ کے یہاں پہ سپیچ کی کامپیں ٹانگنے والی، جو آج کل ہمارا امپورٹڈ وزیر خارجہ ہے، جہاں پہ 4.5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو آ کے انہوں نے یہاں پہ مظاہرہ کیا تھا۔ آج ان کو وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی، ان کو ہم نے فیسیلیٹ کیا، مولانا کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے کسی کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی۔ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس دن سے ڈر رہے ہیں جس دن پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر کے ذریعے ان سے اپنا حساب پورا کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اوپن کرتے ہیں کویسچن آنسرز کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ کا بڑا بہترین سوال ہے جی۔ یہ لوگ جس طرح میں نے کہا یہ حقیقت سے ڈرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا خوف ہے ان کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حقیقت بیان کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے خوف ہے ان کو۔ یہ لوگ کال دیتے ہیں تو چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر یہ سرکاری طور پہ کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک کال کی عمران خان صاحب کی تو دنیا لاکھوں میں اکٹھی ہوتی ہے، از خود لوگ آتے ہیں، اس چیز سے یہ خائف ہے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار جماعت ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج کرنا ہم لوگ ہمیشہ ہمارا حق ہے اور ہم لوگ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک گملہ بھی کبھی نہیں ٹوٹا پاکستان تحریک انصاف کے کسی احتجاج میں، اور نہ انشاءاللہ ہم لوگ کبھی توڑنے دیں گے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری سرکاری املاک ہے اور ہم لوگ اس کو اون کرتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت صرف حقیقت سے ڈرتی ہے اور ان سے زیادہ یہ آپ کی الیکشن کمیشن کے دلوں میں چور ہے۔ انہوں نے ہر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا ہے، اس کو ہم لوگ چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ممبرز کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور حقیقی اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا، ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اس الیکشن کمیشن پہ۔ اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو ضرور، جو فلور آف دا ہاؤس انہوں نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہاں پہ انہوں نے اور سیکرٹری فائنینس کے دستخط شدہ دستاویزی ڈاکیومنٹس موجود ہیں، اور اس پہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جو معاہدے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2018 تک بجلی میں کیے تھے، بجلی کے کارخانوں میں کیے تھے، وہ غلط تھے۔ اس کے ساتھ فیول مکس جو ہے وہ غلط ہوا، 70% انحصار آج بجلی کا آپ کے امپورٹڈ فیولز پہ چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں، جو کہ 2018 میں 450 ارب تھا اور آج 1350 ارب روپے تک جا رہا ہے۔ اور جس وقت میں پاور منسٹر انرجی منسٹر تھا، میں بار بار کہتا تھا کہ یہ بارودی سرنگیں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے لیے ڈالی ہیں۔ اسی چیز کا اعتراف مفتاح اسماعیل صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر کیا اور اس کو مانا کہ یہ غلط معاہدے فرنٹ لوڈڈ تھے، جس کی وجہ سے آج مصیبت بن رہی ہے۔ اور ان چیزوں کو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو ری نیگوشیٹ کیے، جس کی وجہ سے تقریباً اربوں روپے، 47 ارب روپے سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہوا، ورنہ بلکہ 65 ارب روپے سے بھی زیادہ فائدہ ہوا اس سال، ورنہ یہ ان کو دینے پڑتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ جو ریٹس آ رہے ہیں، جو آپ امپورٹڈ فیول جس وقت آپ امپورٹ کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی حوالے سے آپ کا عوام پہ پڑتا ہے۔
تو مہنگائی کا ذمہ دار براہ راست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت ہے جس کا اعتراف ہو چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شوگر اور ٹافیاں کم کھائیں اور بادام 2 کلو میں ان کو بھیجوں گا کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ بہتر ہو اور وہ جو بات قومی اسمبلی میں یا دوسری جگہوں میں کریں کم از کم اس کو وہ یاد رکھیں۔ بہن میں معذرت چاہوں گا، مجھے سنائی کم دے رہا ہے ابھی۔ جلد انشاءاللہ تعالی، کل تک۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔